السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تیرے عشق میں فدا کی 5ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ صبح کاظم نمودار ہو رہی تھی، اندھیرے سے پھوٹتی ہلکی ہلکی روشنی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ اس مدھم اندھیرے اور مدھم سی روشنی میں چہچہاتے پرندوں کا شور بہت بھلا لگ رہا تھا، جو صبح ہی صبح اپنے آشیانے سے رزق کے لیے ٹولوں کی شکل میں اڑتے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور اپنی چہچہاہٹ سے ماحول میں سر بکھیر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، اس میں پھولوں کی مہک سانسوں میں اتر جانے کی حد تک بھلی لگ رہی تھی۔ ایسے میں اگر دیکھا جائے تو خان حویلی کے بڑے سے لان میں خانم بھی اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، ساتھ ہی ان کے نرگس بیگم اور شمانہ بیگم بھی کرسیوں پر براجمان تھی، جو نماز ادا کر کے یہاں آ گئی تھی اور صبح صادق کو طلوع ہوتے دیکھ رہی تھیں، ساتھ ہی ہلکی پھلکی باتوں میں مگن تھی۔ جبکہ سکندر خان اور منصور خان مسجد میں گئے ہوئے تھے، جو ابھی لوٹنے ہی والے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح صبح نماز ادا کر کے کچھ دیر سب یہاں بیٹھتے اور چائے سے لطف اٹھاتے تھے۔ اس وقت ان کی باتوں کا موضوع ابرش احتشام تھے، جس کے متعلق وہ باتیں کرتی اور اپنے خدشات خانم بی کو سنا رہی تھی۔ تبھی وہاں سکندر خان اور منصور خان چلے آئے۔ ان کے آتے ہی خانم بی ان کو اپنے بچوں پر سختی کرنے کی تلقین کر رہی تھی کہ باپ چچا تو مسجد میں جاتے ہیں اور بیٹے دوپہر تک سوتے رہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب گھر کے لڑکیوں پر تھی جیسے کسی نے نشے کی گولیاں دی ہوں۔ خانم بی کی لاکھ ڈانٹ پھٹکار ان پر اثر مرتب نہ کرتی تھی کہ وہ سب رات دیر تک پڑھائی کا بہانہ گھڑ کر صبح سورج کے طلوع ہونے پر اٹھتے تھے، اور اب جب سوائے ابرش کے باقی سب پڑھائی سے نجات پا چکے تھے تو آج ان سب فوج کو خانم بی خاص شربت پلانے والی تھی کہ جب ان کا دل کرتا اٹھتے، اگر نماز کا وقت ہوتا تو ادا کر لیتے، ورنہ اپنے کمروں سے اس وقت نکلتے جب یونیورسٹی جانے کا وقت ہوتا، جبکہ لڑکیاں ماشاءاللہ سے صبح کی نماز ضرور ادا کرتی تھیں، باقی اکثر اوقات بھول جاتی تھیں، جن پر خانم بی اور مورے کے غصے اور عتاب کا نشانہ بنتی تھیں۔ اور ابرش کے تو رنگ ہی نرالے تھے، اٹھنے میں تو اسے جھنجھوڑ کر باقاعدہ واسطے دے کر اٹھایا جاتا تھا کہ جب تک نماز کا وقت ختم ہو جایا کرتا تھا۔ خانم بی اپنے نالائق پوتے پوتیوں سے خاصا نالاں تھیں، وہ سب باتوں میں مگن تھے۔ تبھی رباب سر پر دوپٹہ ٹکائے ان کے پاس چلی آئی۔ آج ہماری آنکھوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے؟ خانم بی آنکھیں ملتی بھرپور سنجیدگی سے بولی۔ خانم بی کیا ہوا؟ سب نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے رباب نظر آ رہی ہے، وہ لب دبائے بولی تو سب مسکرا دی، جبکہ رباب ان کے لطیف سے مذاق پر مسکرا بھی نہ سکی اور سر جھکا گئی۔ اگر حویلی کے اندرونی حصے میں دیکھا جائے تو لاؤنج کے ختم ہوتے ہی سیڑھیاں تھیں، جو آگے جا کر دائیں حصوں میں تقسیم ہو رہی تھیں، اور ایک حصہ ان کے وسط سے گزر رہا تھا، جبکہ دائیں جانب بنی راہداریوں سے گزر کر ایک بڑا سا روم تھا، جو قدرے خاموش اور پرسکون سا حصہ تھا۔ اس کی مخالف سمت ساتھ دو اور کمرے تھے۔ یہ پورشن سکندر خان کا تھا، احتشام سکندر خان کا تھا کہ دلاور خان نے ان کے اکھڑ مزاجی اور خوش طبیعت کی نظر اس کے لیے ایک قدرے خاموش اور پرسکون پورشن بنوایا تھا۔ اگر اس بڑے سے کمرے کا جائزہ لیا جائے تو کوئی بڑا بے چین اور ضبط کے پڑاؤ پار کر رہا تھا۔ احتشام سکندر خان جب سے آنکھیں موندے ان کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ساری رات اس کو سینے پر سلائے خود جاگ رہا تھا کہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا سراپا اس کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوا تھا، پر وہ مضبوط اعصاب کا مالک اپنے منہ زور جذبات کو لگام ڈال چکا تھا۔ ابرش اس کے سینے پر سر دھرے گردن میں منہ چھپائے میٹھی نیند میں مہو تھی، اس کا ایک ہاتھ جو بار بار پھسل کر نیچے کو لڑک جاتا تھا۔ احتشام سکون سے اسے واپس اپنے آہنی بازو سے گزار کر گردن میں ڈال گیا تھا کہ ابرش اب ساری کی ساری اس پر چھائی، اس کی گردن میں چہرہ چھپایا، اس کے مضبوط کندھوں سے ہاتھ گزار کر اس کی گردن کے گرد باہوں کا ہار ڈالے اپنی حالت سے بے خبر پڑی۔ احتشام کا سکون غارت کر چکی تھی، جبکہ احتشام کا ایک بازو ہنوز اس کے پہلو کے گرد لپٹا تھا اور دوسرا ہاتھ سے لاشعوری طور پر اس کے بالوں کی جڑیں سہلا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ہنوز تیز تر تھیں۔ ساری رات اس کی سوچوں کا رخ ابرش کے گرد گردش کر رہا تھا، جس میں وہ دھمکی آمیز پیغامات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ احتشام نے نظریں گھما کر وال کلاک پر ڈالیں اور پھر اس کو دیکھا۔ لہجہ بھر کو نظریں ٹھہر سی گئیں۔ دل نے بیٹ میز کی تھی کہ اس کی تمنا پر احتشام نے سر جھٹکا۔ اٹھو، ہی اٹھ جاؤ اب، احتشام نے گمبھیر آواز میں بولتے اس کے چہرہ ہولے سے تھپ تھپایا۔ ابرش اب کی بار وہ سرگوشی میں اس کے کان کے قریب بولا۔ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ احتشام نے اس کے بال سہلاتے ساتھ کمر پر دباؤ بڑھایا۔ مورے سونے دیں تھوڑی دیر۔ وہ اٹھ تھوڑا سا کسمسا کر اور خمار میں ڈوبی آواز میں بول کر واپس اپنا چہرہ چھپایا۔ مورے نہیں، آپ کا شوہر
शौहर जिसकी पनाहों में आप इस वक्त पड़ी हैं बेगम साहिबा, एहतशाम ने कहकर हल्का सा झटका उसके बालों को दिया कि अबरीश की नींद भग से उड़ी। उसकी चेहरा गर्दन से निकाले उसे देखा। तुम? वो हैरत ज़दा लहजे में बोली। व्हाट? उसके तुम कहने पर एहतशाम की पेशानी पर बलों का जाल पड़ा, चेहरे पर नागवारियत दराई। मेरा मतलब आप। एहतशाम ने हनकार भरा गोया आगे बोलने को कहा। मैं यहाँ कैसे? वो बेहद नज़दीक उसके चेहरे पर झुकी, 1 इंच का फासला रखे उससे इस्तफार करती उलझी सी लगी। उसके पूछने पर एहतशाम ने खा जाने वाली नज़रों से देखा और उसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। नींद से जागोगी तो अपनी कारस्तानी समझ आएगी। एहतशाम ने उसके हवनकपन पर चोट की कि वो रात का वाक़या याद आते ही हड़बड़ा कर उठने लगी थी कि यकदम खिंचाव के बायस वापस उसके सीने पर गिरी। उसने एहतशाम के गिर्द बाहों का हिसार जूं का तू बरकरार रखा था कि वो उठते वक्त भूल गई थी। गड़बड़ा कर उसने अपने बाजू उसकी गर्दन से निकाले। एहतशाम ने लब भींचे जबकि अबरीश के चेहरे पर हवाइयाँ रक्स कर रही थी। वो रूहानी सूरत ली, उसकी आंखों में सुर्खी देखकर हलक तर करती फिर से उठने की लगी थी कि धड़ाम से उसके सीने पर गिरी। उसके गिरने से एहतशाम को तो कुछ न हुआ, पर अबरीश की छोटी सी नाक एहतशाम के सीने पर ज़ोर से टकराई थी। आह! बेसाख्ता दर्द के बायस उसके मुंह से कराह निकली। मोहतरमा हुक्म आलिया, हाकिम आलिया, मेरे लिए खुशी की बात है कि आपको मेरी कुर्बत इस कदर भा गई है कि आपके लिए मेरी कुर्बत से निकलना इस कदर नागुज़ेर हो रहा है। पर गुस्ताखी माफ़, गुलाम को फ्रेश होने का मौका फराहम कीजिए। वो उसकी सुर्ख नाक पर नज़रें जमाए हत्ती-उल-इम्कान लहजे को सर्द अपनाए बोला। अबरीश खिसियानी सी होती आंखों में नमी लिए फिर से उठने लगी। अब की बार वो फिर से गिरती कि जल्दी से सोफे को दबोच गई। वो एहतशाम के ऊपर इस तरह पड़ी थी कि लजाजत से उसे रोना आ रहा था, क्योंकि उसका दुपट्टा एहतशाम के नीचे दबा हुआ था। इस बार दुपट्टे में खिंचाव पड़ते वो फिर से गिरने को थी। एहतशाम हनूज लेटा बगैर उसका जायज़ा ले रहा था, जभी झटके से उसे खींचकर अपने करीब तर कर लिया और इतनी ही तेज़ी से उसके गिर्द हिसार तंग करके उसे साथ भींचे सोफे से उठ खड़ा हुआ। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अबरीश को समझ न लगी। वो आंखें फाड़े धक धक करते दिल से एक ही जगह को घूरती समझने की दिक्कत कर रही थी, जबकि इतनी ही तेज़ी से वो उसकी जादुई वजूद को छोड़कर फासला कायम कर चुका था। मराकबे से बाहर आओ तो ये सब साफ करवाओ। वो बालों में हाथ फेरकर बैठ की जानिब इशारा करते बोला, जबकि अबरीश ने अब निगाहें उस पर मरकूज़ की। वो कुछ कहने ही लगी थी, पर एहतशाम की नज़रों में वार्निंग देखकर सर हिला गई। कपड़े निकालो मेरे, और इसके बाद पैकिंग करके नाश्ता बनाओ मेरे लिए। वो एक साथ ही कई हुक्म सादिर करता वॉशरूम की जानिब बढ़ा। मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। अबरीश उसकी छोटी पुश्त को देखकर चबा चबा कर बोली, नहीं आता फिर भी बनाओ, क्योंकि नाश्ता मुझे अपनी सुगड़ बीवी के हाथ का ही करना है। वो बगैर मुड़े उसको अपना अटल फैसला सुनाकर साथ खफीफ सा तंज के वॉशरूम में बंद हो गया। पीछे अबरीश दांत पीस कर रह गई। रुबाब सारी रात करवटों पर करवटें बदलती रही थी। वो हजार इनकार के बावजूद दिल में उसके आने के फूल खिलाए दिलो जान से इर्तिजा की मुंतजिर थी। रात होते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी और चेहरा खून छलकाने लगा था। वो जल्दी से सो जाने का बहाना बनाकर कजन्स के दरमियान से उठाई थी कि जल्दी सो जाएगी, पर कमरे में आते ही नींद भग से उड़ी थी। वो न जाने कितनी देर दिल पर हाथ रखे खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करती अपने कमरे में चक्कर लगाते इस असर को ज़ायल कर रही थी जो इर्तिजा के आने का सोच कर ही उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। जिससे जब किसी हद तक पुरसुकून हुई तो गहरा सांस भरकर सादा सा पिंक सूट पहने सोने के लिए लेट गई। पर फिर भी वो लाशऊरी तौर पर उसका इंतजार में थी। घड़ी की टिक टिक कमरे में गुंज रही थी और इधर आंखें नीचे रुबाब की धड़कनें इस घड़ी के हर टिक टिक पर धक धक करती बढ़ रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। रात लम्हा लम्हा गहरी होती फिसलती जा रही थी। न रुबाब को नींद आई और ना ही इर्तिजा आया था। उसे रोना आने लगा था कि कितना बेमहर था वो। उसकी नींदें सुकून तबाह करके उसे अपने इंतजार की सूली पर लटका कर उस पर एतबार करके वो उसका इंतजार करेगी और वो घड़ी को देखती ही रह गई थी। और वो उसके जागने पर उस पर इर्तिजा के ना आने का तदारुक हो चुका था। यही सोचकर आंखों से आंसू बह निकले थे। वो अनजाने में उसकी नाराज़गी को मज़ीद बढ़ा गया था कि सुबह की अज़ानों का वक्त। वो लब भींच कर उठी और फ्रेश होकर नमाज अदा करके नीचे चली गई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? वो फ़िरोज़ ख़ान के नातवा हाथ अपने मजबूत हाथ में लिए इस्तेफ़ामिया लहजे में गोया हुआ। मेरा पोता मेरी आंखों के सामने है तो मुझे क्या हो सकता है? वो नकाहत ज़दा आवाज़ में इर्तिजा के खूबरू वजी चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए बोले। आपको किस बात का खौफ है दादा जान? क्या आप मुझे इतना कमज़ोर समझते हैं? आपके लिए मैं अभी बचपन वाला ही इर्तिजा हूँ, पर बाखुदा मैं कमज़ोर और दब जाने वाला तब भी नहीं था जबकि अब तो मैं दुश्मन की चीथड़े उड़ा देने की ताकत रखता हूँ। वो भारी मदब आवाज़ बहुत कुछ बावर करवा गया। इर्तिजा की आंखों में सुर्खी इस कदर मुतजम्मा थी कि बेसाख्ता अरहम और अब्बास ने झुरझुरी सी ली। इर्तिजा बेटा, मैं आपको खोना
ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے دادا جان، آپ اور بی جان ہمارے جینے کا سہارا ہے، کسی فضول کی دھمکی کے پیش نظر خود کو مت تھکائیں ورنہ آپ کو اس حالت تک پہنچانے والے کی شہرہ کاٹنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ ارتضیٰ فیروز خان کی بات کاٹ کر بولا، آخر میں اس کا لہجہ منتقامانہ ہوا تھا، جبکہ اس کی بات پر سب ہول اٹھے تھے۔ نہیں بیٹا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، فیروز خان پریشانی سے بولے، جبکہ ارتضیٰ نے بغیر کچھ کہے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کی تسلی آمیز انداز پر سب کے چہروں پر مسکان کھل گئی تھی۔ کیا کنڈیشن ہے ان کی؟ وہ اٹھ کر کچھ فاصلے پہ کھڑے ڈاکٹر کی جانب بڑھا جو فیروز خان کا معائنہ کر کے فائل چیک کر رہے تھے۔ ان کی حالت اب بہتر ہے، کوشش کریں کہ ان کو کسی قسم کا اسٹریس نہ ملے۔ اب آپ کو ان کا بہتر سے بہترین خیال رکھنا ہے، معمولی سے بھی پریشانی ان کی صحت کے لیے گرا ہے۔ ڈاکٹر مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ وہ ہنکارا بھر کر ڈاکٹر کی بات اور ہدایات پر ہمتن گوش تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی نرس ٹکٹکی باندھے ارتضیٰ خان کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم جو ارتضیٰ کی چھوڑی جگہ پر دادا جان کے پاس بیٹھا ان کو زبردستی فروٹ کھلا رہا تھا، نظریں غیر ارادتاً نرس پر پڑی تو مسکراہٹ دبائے اور اس کی جانب بڑھا، ماشاءاللہ سے خوبصورت سی وائف ہے ان کی، اور اب تو بچوں کا بھی پلان ہے، پر مجھ پر کسی کو ترس نہیں آ رہا، پڑھائی کی جھنجھٹ میں ڈال کر خود شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، بس جی کیا بتائیں، یہ اسی خوشی میں تر و تازہ ایک دم حشاش بشاش ہیں، اور ہم شادی کے روگ لگا خوبصورت بھرپور نوجوان۔ ارحم کی بلند آواز پر سب نے اس کی جانب دیکھا جہاں وہ نرس کو گھیرے کھڑا دانت نکوں سے اپنے روگ بتاتا، سب کو پہلے چونکنے اور پھر مسکرانے پر مجبور کر کے، جبکہ نرس حجالت کا شکار ہوتی باہر نکل گئی۔ یہ کیا تھا؟ ارتضیٰ نے گھورا، میری بھابھی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی ناممکن کوشش کو راکھ بنانے کی ممکن کوشش تھی۔ ارحم دانت نکالتے فیروز خان کے بیڈ پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دادا جان، اپنی بھوتنی نواسی سے ملنا ہے تو جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، پھر آپ کو اسپیشل کسی سے ملوانا ہے۔ کس سے؟ آپ کی چھوٹی بہو سے۔ ارحم شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتا بولا۔ فیروز خان بی جان اور عباس اس کی حرکت پر مسکرا دی، جبکہ ارتضیٰ اس کی بات پر سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ ارحم ارتضیٰ کی جانب کوئی رد عمل نہ پا کر عباس سے بولا، عباس جی چھوٹے صاحب، تمہارا بڑا صاحب کافی روڈ ہے۔ نہیں جی صاحب بہت اچھے ہیں، تو پھر مجھے وش کیوں نہیں کیا؟ ارحم ہاتھ نچاتے بولا، کس بات پر چھوٹے صاحب؟ یہی کہ مجھے بھی کوئی پسند کرتی ہے۔ جبکہ عباس خاموش رہا۔ بولو؟ ارحم نے اس کی خاموش پا کر قدرے بلند آواز پر استفہام کیا۔ جی وہ بڑے صاحب پہلے بی بی جی کی آنکھوں کو تسلی کا معائنہ کروانا چاہتے ہوں گے، جبکہ اس کی بات پر ارحم نے خون خوار نظروں سے گھورا تھا کہ وہ ہڑبڑا کر فوراً رفو چکر ہو گیا۔ چلیں بی جان۔ ارتضیٰ بی جان کی جانب متوجہ ہوا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ دادا جان کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ مزید بیمار۔ عباس ادھر ہی ہے تمہاری حالات و سکنات پر غور کرنے کے لیے۔ ارتضیٰ ارحم کو دیکھ کر بھاری لہجے میں بول کر باہر چلا گیا۔ وہ رات کو اپنی زندگی سے ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں ہی اسے ارحم کے فون کر کے فیروز خان کی طبیعت خرابی کا بتایا کہ وہ مسلسل فون کر رہا تھا پر نمبر بند تھا، اور اس وقت وہ لوگ ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ یہ سنتے ہی ارتضیٰ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا، اور آباد خان کا فرصت سے فیصلہ کرنے کا سوچ کر وہ ہاسپٹل کی جانب گاڑی موڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں بیٹھے خانم بی کی ڈانٹ میٹھی لسی کی طرح پی رہے تھے، جب گولڈن رنگ کے سادہ سے سوٹ پر ریڈ کام سے بھرا دوپٹہ سر پر ٹکائے خوبصورت سی مگر روحان سی ہوئی ابریش نیچے آئی۔ جہاں تک میں نے سنا ہے نیولی کپل دل سے آتے ہیں۔ سجل ابریش کو آتا دیکھ کر زرش کے کان میں خسر پھسر کی۔ میں نے بھی یہی سنا تھا، پر ان کی بات الگ ہے، ایک آگ تو دوسرا بھی آگ ہے۔ ماہنور دانت نکوں سے ہولے سے بولی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ارے بدھو، یہ رات ایک دوسرے کو کوسنے جلانے میں لگے ہوں گے، تمہیں تو پتا ہے کس حد تک عاجز ہے ایک دوسرے کی، اگر ایک برف بھی ہوتا تو دوسرے کو ٹھنڈا کر دیتا، مگر یہ تپانے میں مگن ہوں گے۔ ماہنور مسکراہٹ دبائے بولی، ویسے احمد بھائی کا رنگ شادی سے پہلے ہی تم پر چڑھ رہا ہے، بعد میں تو تم احمد ہی نظر آنے والی ہو۔ سجل کے مزے لے کر کہنے پر ماہنور نے ایک دھموکا جڑا۔ آہ تم لوگ کیا صبح صبح کان کا میل صاف کر رہی ہو؟ احمد ان کی جانب جھکا انہی کے انداز میں بولا، آپ کو کس نے دعوت دی؟ میری ہونے والی زوجہ نے۔ لو میرے کان بھی صاف کرو۔ احمد ڈٹائی سے چٹکلا چھوڑ کر کان ماہنور کے سامنے کیے۔ پیچھے ہٹو۔ ماہنور جھنجھلائی تو وہ دونوں ہنس دی۔ اچھا اکیلے میں صاف کرو گی کیا؟ احمد اس کی جھنجھلاہٹ پر زج کرتا بولا۔ خانم بھی دیکھیں اپنے چھچورے پوتے کو۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی کہ سب نے اسے گھورا اور ابریش کی جانب متوجہ ہوئے، جس کی اتری صورت دیکھ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ مورے اور نرگس گھبرا کر اس کی جانب بڑھی۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا مورے، ابریش سر جھکائے روتے بولی۔ وہ تو مجھے پتا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کیونکہ مجھے ناشتہ بنانا بھی نہیں آتا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تو مت بناؤ بیٹا، نرگس بیگم نے پیار سے کہا، پر مجھے آپ کے جلاد بیٹے نے کہا ہے۔ ابریش پھٹ پڑی۔ کیا کہا اس نے؟ یہی کہ ناشتہ میں بناؤں ان کے لیے، اور دھمکی بھی دی کیا اس تھریٹ مین نے؟ وہ روتی ہوئی بولی۔ یہ احتشام نے کہا ہے۔ سب نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں، اس کا پیٹ نہیں ہے کیا؟ وہ سو سو کرتی بولی کہ سب کی ہنسی
چھوٹ گئی ہے، اسے اپنا معدہ عزیز نہیں کیا؟ احمد حیرانگی کی انتہا لیے بولا کہ وہ ابریش کا بد ذائقہ کھانا کھا چکے تھے۔ السلام علیکم۔ تبھی وہ عجلت میں سیڑھیاں پھلانگ کر آتے ہی ان کو سلام کیا۔ سب نے اسے بغور دیکھا جو گرے 3 پیس میں فل تیار خوبصورت لگ رہا تھا۔ کمال کی تیاری؟ کہاں کی تیاری؟ برخوردار سکندر خان نے اخبار فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھا۔ اسلام آباد۔ وہ جواب دے کر فون کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کا ولیمہ فی الحال ڈیلے کر دیں۔ وہ تیزی سے انگلیاں چلاتا بولا۔ اس کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ چھوٹی پارٹی ان کے آتے ہی الرٹ ہو جاتی تھی۔ اس کے غصے سے سب کی جان جاتی تھی اور وہ اس وقت احتشام سکندر خان کے ماتھے پر شگنوں کا جال اس کے بے حد غصے کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ سب احتشام کے ابریش کی جانب متوجہ نہ ہونے کی دعا کر رہے تھے، اس لیے احمد اسے وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کر رہا تھا، پر وہ سب کی موجودگی کو ڈھال بنائے ہنوز کھڑی رہی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا میرا ناشتہ ریڈی ہے؟ احتشام نے خود کو گھورتی ابریش کو دیکھ کر آئی بروز جھکائی، جبکہ اس نے ملتجی نگاہوں سے سب کو دیکھا کہ احتشام کے سامنے کسی کی نہ چلتی تھی۔ بیٹا کل تو اس کی شادی ہوئی اور آج کچن میں جاتی اچھی لگے گی، بھلا نرگس بیگم بہو کی سائڈ لیتی بولی۔ بڑی فکر بہو کی، ویسے ناشتہ میں نے اپنے ہی بنانے کو کہا تھا جو اس کا فرض ہے۔ احتشام ابریش کو گھور کر برفیلے لہجے میں بولا۔ ناشتہ لگ گیا ہے، آ جاؤ۔ انعم بیگم نے سب کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں۔ وہ فون کی اسکرین پر کچھ ٹائپ کرتا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ بیٹا ناشتہ اپنی بہو کو سکھا دیجیے گا، واپس آ کر اسی کے ہاتھ کا کروں گا۔ وہ ابریش کو تنفر بھری نظروں سے دیکھ کر سب سے ملتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ جب واش روم تھا، ابریش اس بات کا فائدہ اٹھا کر اپنے پرانے کمرے میں آ گئی تھی اور جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ 10 منٹ بعد احتشام جب باہر نکلا تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ ابریش نے نہ کپڑے نکالے، نہ پیکنگ کی اور نہ خود نظر آئی۔ احتشام نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور انٹرکام پر اپنے خاص ملازم شبیر کو بلا کر اپنی پیکنگ کروائی تھی کہ احتشام کا ہر کام وہی کرتا تھا۔ جاؤ، احتشام کو دروازے تک چھوڑ آؤ۔ خانم بی کے سخت لہجے میں کہنے پر ابریش انکار نہ کر پائی اور احتشام کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ جان بوجھ کر سست روی سے چل رہی تھی کہ اس کے پیچھے پہنچنے تک وہ گاڑی میں بیٹھ جائے گا، پر اس کے ارادے دھرے رہ گئے تھے جب وہ اس کو بیچ راستے سے جارحانہ انداز میں کھینچ کر اپنے قریب تر کر چکا تھا، اتنا کہ احتشام کی سلگتی سانسیں ابریش کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ گرم سانسوں کے تھپڑوں سے ابریش کی پلکیں لرز اٹھی تھیں اور چہرہ یکلخت سرخ پڑا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا جب احتشام نے اپنے بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر کے اسے اپنے سینے سے لگایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے مٹھی میں دبوچ کے چہرہ اپنے روبرو کیا۔ جو حرکت تم نے کی ہے اس کا انجام کے لیے تیار رہنا، وہ سرد آواز میں پھنکار کر اسے باور کرا گیا۔ چھوڑیں مجھے۔ ابریش نے اس کو کندھے سے پکڑ کر دھکیلنا چاہا پر 1 انچ بھی نہ ہلا سکی۔ احتشام شرربار نگاہوں سے اسے مزاحمت کرتا دیکھ رہا تھا، جبکہ ابریش کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو کر گویا طوفان برپا کر رہی تھیں۔ اس پر وہ نزدیکی اس کی جان لینے کو تھی اور اس کو مسلسل زور آزمائی کرتا دیکھ کر احتشام نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ اگر اب تم نے میری اجازت کے بغیر اپنے قدم حویلی سے باہر نکالے تو اس دن خود کو میرے عذاب سہنے کے لیے تیار رکھنا۔ کان کھول کر اپنی ناقص دماغ میں بیٹھا لو یہ بات۔ وہ اس کا چہرہ تھپک کر پیچھے ہٹا اور آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے گاڑی میں بیٹھ کر اس کے نزدیک سے زن سے گاڑی بھگا لے گئے، جبکہ اس کے یوں پاس سے گزرنے پر ابریش ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھٹی نگاہوں سے اس کی گاڑی حویلی سے باہر نکلتی دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے وہ شخص، کیا تم جانتے ہو اسے؟ حارث نے ایک تصویر احتشام کے سامنے لہرائی۔ نہیں، کچھ پتا چلا کس نے مارا اس کو؟ احتشام پرسوچ انداز میں پیپر ویٹ گھماتا حارث سے بولا۔ مارنے والے کا بھی معلوم نہیں ہوا، پر اس کے محلے سے اس کے بارے بڑا معلوم پڑا ہے۔ ان کے مطابق یہ کسی کے ہاں ملازم تھا، پر کس کے یہ پتا نہیں، لیکن اس سے ملنے اس کا دوست آتا تھا۔ آفتاب نام ہے اس کا، بڑی گہری دوستی ہے دونوں کی۔ اس کے گھر کی تلاشی لینے پر شراب کی ٹوٹی بوتلیں اور سگریٹ کے بچے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ وہ احتشام کو اکٹھی کی ساری انفارمیشن سے آگاہ کرنے لگا۔ اور فیملی؟ احتشام ہنوز نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے کانچ کی گول گیند کو دیکھتے پولیس اسٹیشن میں حارث کے آفس میں اس کے بالکل سامنے شاہانہ انداز میں کرسی پر برجمان گھمبیر آواز میں بولا، جبکہ سامنے پڑی لکڑی کے بڑے سی میز کے اوپر بچی سبز چادر کو اوپر ایک بھاری بڑی سلائیڈ فکس تھی، جس کے اوپر ایک سلائیڈ پر چھوٹا سا سبز ہلالی پرچم رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب ایک ڈائری اور پن باکس رکھا تھا۔ اس ٹیبل کے اس پار حارث پولیس یونیفارم میں ملبوس بھرپور جواں مرد، خوبصورت نین نقوش کا حامل SHO حارث رؤوف کرسی پر پشت لگائے ایک بازو ہینڈل پر رکھے، جبکہ اس کے دوسرے ہینڈل پر کوہنی ٹکا کر ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی پر جمائے سنجیدہ تھا۔ اس وقت اپنے کھڑوس دوست احتشام سکندر خان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جس کے ماتھے پر بے شمار بلدے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ فیملی اس کی ہے نہیں، ایک بوڑھی ماں تھی، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ حارث اس کو ایک بار پھر دیوار میں چھوٹی سی بال پٹک کر کیچ کرتا دیکھ رہا تھا۔ اور عابد اس کا معلوم ہو گیا؟
میری ٹیم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہا ہوں حارث اب کی بار مٹھی تھوڑی سی ہٹا کر دونوں بازو ٹیبل پر رکھ کر ہاتھ آپس میں الجھائے تھوڑا سا آگے کی جانب جھکا بولا، جبکہ آواز میں سخت پریشانی چھلک رہی تھی۔ کیا؟ احتشام نے بال کو دیوار پر مارتے ہاتھ روک کر تھوڑی سی گردن گھما کر اسے دیکھ کر آئیبروز کا یہی کہ تم جیسے پتھر سے شادی کروا کر ظلم کیا ہے میری سویٹ بھابھی کے ساتھ۔ حارث آنکھوں میں شرارت لیے بولا، میرا بھی یہی خیال ہے ندا بھابھی کے لیے، وہ بھی احتشام کے ساتھ موقع پہ چھکا مارنے والا۔ جبکہ اس کی بات پر حارث نے برا سا منہ بنایا۔ میں تو جان دیتا ہوں اپنی بیوی پر۔ حارث نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کر کے گویا احتشام کو سلگانے کی صحیح کی، اور میں اس کے لیے جان لے سکتا ہوں۔ احتشام ہنوز سنجیدگی سے بولا، تو اپنی بیداری کیوں جتاتے ہو، اتنی بیداری کیوں جتاتے ہو؟ جب بچپن سے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو تو کیوں یہ خول چڑھائے گھوم رہے ہو؟ حارث اس کے وجیح چہرے پر نظریں مرکوز کیے بولا، گویا اس کا دل کرید رہا ہو تمہیں معلومات غلط فراہم ہوئی ہیں۔ ایس ایچ او حارث رؤوف، مجھے اس سے عشق وشق نہیں ہے سوائے تنفر کے، احتشام سرد آواز میں پھنکارا۔ حارث کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی، جیسے احتشام کی گھوریوں پر لب دبائے ضبط کرنے لگا۔ اچھا، تو اتنا کیوں اس کے لیے پسیسیو ہو رہے ہو؟ حارث نے دوسرا سوال داغا، جیسے آج منوا کر چھوڑے گا، کیونکہ وہ اب میری عزت ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت ہے تمہاری جانکاری کے لیے۔ احتشام روبدار آواز میں بولا، وہ تو بچپن سے ہی تمہاری عزت بن گئی ہے، تم خود پر جتنا مرضی جبر کر لو، یہ خول چٹک کر رہے گا۔ حارث گہرا مسکرا کر اسے دیکھتے بولا، اپنی مسکراہٹ غائب کرو اگر مزید کچھ دن دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو۔ احتشام سخت جھنجھلا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا کہ حارث خاصا کھل کر مسکرایا تھا، جس سے احتشام کا دماغ گھوما تھا۔ اپنی بیوی پر دھیان دو، کل ہی تمہاری شکایت آئی ہے، اسے ٹائم دو۔ احتشام اسے ندا کے خیالات سے آگاہ کرتا اس کے حیرت میں چھوڑے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ندا حارث کی بیوی تھی، کچھ دنوں سے وہ بہت وقت کم ندا کو دے رہا تھا، جس کی شکایت اس نے احتشام سے کی تھی۔ خانہ بھی اتنی ظالم تو نہ تھی آپ؟ ابریش منہ بسوڑتی بولی، میں اب بھی ظالم نہیں ہوں لڑکی، چمچہ ہلاؤ۔ خانہ بھی سخت لہجے میں بولی، جبکہ اس دوران دروازے کی اوٹ میں کھڑا احمد ابریش کو ویڈیو بنا رہا تھا۔ اور ناظرین یہ دیکھیں یہ کیا ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خان حویلی کے جلاد بیٹے کی آتما دلہن کے عین شادی کے دوسرے دن ہی کچن میں ڈال دیا گیا ہے، جو اس وقت کچن میں قید زبردستی کھانے بنا رہی ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے احتشام بھائی کو امپریس کرنے کی بڑی حد تک جدوجہد کی جا رہی ہے، جس کا اندازہ آپ چیزوں میں بکھرا کچن دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری لیڈی باس جو کہ اس وقت سخت تاثرات سجائے حویلی کی آتما پر ظلم کرتی نظر آ رہی ہیں، وہیں دوسری طرف لیڈی اسسٹنٹ ہاتھ باندھے اس ظلم سے باز رکھنے کے لیے پھسپھسا رہی ہیں۔ احمد موبائل کا کیمرہ آن کیا، ابریش خانم بھی اور آخر میں حویلی کی تینوں بہویں نرگس بیگم، شبانہ بیگم اور ارم بیگم پر نظر ڈالے اپنے زبان کے جوہر دکھا رہا تھا۔ آپ تو بند کرو اس کو، ورنہ ایک بھاپ اڑاتا پتیلا میں آپ پر الٹ دوں گی۔ ابریش پتیلے سے چمچہ نکال کر اس کی جانب آتی غرائی، بھابھی بیگم اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے ہم پر؟ کیوں آپ اپنے شوہر ہم پر کیوں اپنا شوہر پر ڈالو، جس نے سزا سنائی اس پر تو میں ابلتا پانی ڈالوں گی۔ ابریش کو کب سے منتیں ترلے کرتے دیکھ کر احمد کی شرارت سوجی اور احتشام کی ویڈیو کال کر کے کچن کے دروازے پر ہو لیا، ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے احتشام کو خاموش رہنے کا اشارہ دے کر بریکنگ نیوز سے آگاہ کرنے کی کوشش کر دیا۔ وہ جو حارث سے مل کر اپنے آفس آیا تھا کہ اپنی کرسی پر برجمان بڑی پرشوق نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اے لڑکی خبردار، جو میرے پوتے کے خلاف کوئی سازش کی تو، اور تم احمد چلو نکلو ادھر سے۔ خانہ بھی خونخوار نظروں سے احمد کو دیکھتی بولی، پر وہ ڈھیٹوں کی طرح اپنے کام میں مشغول رہا، جبکہ باقی سب لاؤنج میں بیٹھے ان کی نوک جھونک سے مستفید ہو رہے تھے۔ مورے ابریش نے بیچارگی سے شبانہ بیگم کو دیکھا۔ خانم بھی، بس کر دیں، میں سکھا دوں گی۔ شبانہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کر چاہو ناچار بول اٹھی، بہو آپ سکھا دو گی کیا؟ نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ میرا نازو پلا، میرا جگر، میرا پیارا پوتا بغیر ناشتہ کے گیا ہے، اور آپ بھول گئی ہیں کہ واپسی پر وہ آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا، کہہ کر گیا ہے۔ احتشام کے نام پر خانم بی کے منہ سے پھول جھڑنے لگتے تھے، تو ضروری تھوڑی ہے میں بناؤں؟ ابریش ناک چڑھائے دانت کچا کر بولی، گویا احتشام کو دانتوں تلے پیس رہی ہو۔ شاباش بیٹا، تم بیوی تم ہو، تم سے ہی فرمائش کرے گا نا؟ خانم بھی شیریں مزاجی میں بول کر آخر میں سخت ہوئی، سب آپ کی غلطی ہے، کیونکہ میری شادی مجھ سے نہیں بنانے ہوتے آپ کے پوتے کے لیے کھانا وانا۔ ابریش، جس کو صبح ہی خانم بھی کچن میں دھرے کھڑی تھی کہ اب بھی بس ہوئی تھی، اچھا چلو بس کرو، شام کو پھر کلاس ہوگی۔ خانم بھی کو بھی ترس آیا تھا اس کومل چہرے پر جو
سڑو کی بیٹ سے سرخ پڑ چکا تھا اور ابریش کو تو گویا آزادی کا پروانہ مل گیا تھا۔ اتنی خوشی جان چھوٹ جانے پر تھی کہ وہ دوڑ لگا کر کچن کے حدود کو پار کر گئی تھی، اسی خوف سے کہیں خانہ بھی پھر سے روک نہ لے۔ احتشام کے جاتے ہی خانہ بھی نے تو ابریش کو کچن میں یوں کھڑا کیا تھا گویا سب کچھ آج ہی سکھا ڈالیں گی کہ اس کی لاکھ منت سماجت پر خانہ بھی پر ذرا اثر نہیں ہوتا، اور پاس کھڑے ہو کر اس سے احتشام کی پسند کی ایک دو ڈشز بنوائی تھی۔ اس دوران اس کے مورے بڑی مما چھوٹی مما غرض حویلی کی کسی بھی شخص کی مداخلت کی اجازت نہ ملی تھی۔ کیا ہوا ابریش، اس طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ مانور مسکراہٹ دبائے بولی۔ اس کے پیچھے پیچھے احمد بھی ہنوز کیمرہ کھولے لائیو کوریج کر رہا تھا، جس سے سب انجان تھے۔ اس شخص کی وجہ سے مجھ پر کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کسی کو طرز نہیں آتا۔ اسے کچن میں جا کر کھانا بنانا موت کے مترادف لگا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ دوسری جانب احتشام کے دل نے میڈ مس کی، یہ لڑکی اپنے لیے مشکل بڑھا رہی ہے۔ وہ فقط زیر لب بول کر رہ گیا، یہ احتشام بھائی کی دھمکی کا اثر ہے، یوں بڑا آیا آپ کا احتشام بھائی چنگیز کی اولاد، میں نہیں ڈرتی اس سے۔ ابریش ہاتھ نچا نچا کر کہتی ہے، اپنے فون اٹھا کر بیٹھ گئی، پر سکندر خان کا گلا ہنکارنے پر وہ خائف ہوتی ہلکا سا ہنس دی۔ وہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے بڑے پاپا۔ ابریش نے چونکہ ان کے دل صاف کرنے کے لیے اپنا مداح بیان کر ڈالا تھا، تبھی اس کے فون کی اسکرین پر جلاد کے نام سے میسج جگمگانے لگا۔ ابریش ناکے پھاڑے اس کے نام کو دیکھا اور پھر میسج اوپن کیا۔ اچھی کوشش ہے اور نہایت ضرور ہے کہ میرا یہ کام تم کرو، ابھی تو کھانا بنوایا ہے، میں چاہتا ہوں میرے کپڑے بھی تم واش کرو، میرے پریس بھی کرو، میری چھوٹی چیز کا خیال تم رکھو۔ جہاں تک رہی بات ڈرنے کی، تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ڈر لگتا، آگے کے مراحل میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہ دور بیٹھے بھی ابریش کا سانس خشک کر گیا تھا۔ ابریش جیسے اس کا میسج پڑھ رہی تھی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہیں اس کی آخری زمینی بات پڑھ کر ایک دم سٹپٹائی اور خونخوار نظروں سے احمد کو دیکھا۔ احمد بھائی، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی آج۔ ابریش کشن اٹھا کر چیختی اسے مارنے کو لپکی۔ وہ دانت نکوس سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گیا۔ کیا کہا احتشام بھائی نے؟ یقیناً تعریف کی ہوگی۔ رباب اس کے سر چہرے کو دیکھتی مسکراہٹ دبائے بولی، ایک نیا حکم کپڑے دھونے اور پریس کرنے کا دیا ہے، اور ساتھ نہ ڈرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ابریش کڑوا منہ بنا کر بولی کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی، میں پڑھنے جا رہی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ابریش خانم بی کو دیکھتی بولی اور چھڑیوں کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ باقی سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہیں لڑکیوں نے سر جوڑ لیے، اس میں بھی احتشام بھائی کی روح سرایت کر رہی ہے۔ رباب نے ان دونوں کو دیکھتے کہا، ہولے ہولے وہ بھی مکمل سرایت کر جائیں گے۔ سجل نے کہا، بھائی میں تو ان کی لو اسٹوری دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہوں، جب احتشام بھائی ابریش کے لیے شدت پسند ہوں گے، اور سوچو جب ان جیسا کھڑوس شخص رومانس کرے گا تو کیسا لگے گا۔ یہاں آؤ اور مجھے پیار کرو، ورنہ میرا غضب دیکھو گی۔ ماہروں نے احتشام کی طرح سخت لہجے میں بولنے کی ایکٹنگ کی تو تینوں کا کہکہا گونجا۔ باقی سب جو اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے، جن میں بچوں کی شادیاں، پیش پیشتیاں اور ارتداء کا حکم بھی، کہ سب نے حیرت سے ان کو دیکھا تو وہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو رہی تھی۔ یہ بھیانک آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تبھی احمد تن فن کرتا نیچے آیا۔ وہ سب اس کو چھوڑ کر انجوائے کر رہی تھیں، جبکہ ساحر اور زارون اپنے دوست کے گھر گئے ہوئے تھے۔ احمد کو سکندر خان نے روک لیا تھا، تو اب وہ دندناتا پھرتا سب کو تنگ کر رہا تھا۔ لو جی، آ گئے آپ کے ہونے والے۔ یہ تمہارے تو کان نہیں تھے خراب، اب کیسے سنائی دے رہا؟ ماہنور نے گھورا۔ اچھا ہوا یاد دلا دیا، چلو آؤ ادھر لان میں چلتے ہیں اکیلے میں۔ اس نے ماہنور کی گلائی پکڑی تو وہ ایک دم ہڑبڑائی اور اس کے ہاتھ سے دھپ رسید کرتے ہاتھ چھڑوا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم سے تو علیحدگی میں نمٹنا پڑے گا آپ کو۔ احمد بڑبڑا کر رہ گیا۔ دانت مت نکالو، تم دونوں بھائی کی سائیڈ نہیں لے سکتی۔ احمد نے اپنی بہنوں کو گھورا اور سکندر خان کی جانب بڑھ گیا۔ بینش حالت دیکھو اپنی کیا بنا لی ہے۔ ماہم اس کی اجڑی حالت دیکھ کر برہمی سے بولی، تو اور کیا کروں مورے، نہیں ہو رہا مجھ سے برداشت۔ بینش یکدم پھٹ پڑی، تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں؟ تمہیں کس نے کہا تھا پسند کرو اسے، جبکہ جانتی تھی کہ وہ چڑیل اس کے نکاح میں ہے؟ ہاں، مجھے لگا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، پر اب مجھے احتشام چاہیے ہر حال میں۔ اپنے پاگل پن سیٹ کرو، ایسا اب ممکن نہیں ہے۔ دونوں بہن بھائیوں نے دماغ خراب کر دیا ہے، اٹھو فوراً اور حالت درست کرو اپنی۔ ماہم بیگم اس کو کھری کھری سناتی، یہ جا وہ جا۔ احتشام کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں مر جاؤں گی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں احتشام، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں ہر حد سے گزر جاؤں گی۔ وہ فون میں اس کی تصویر دیکھ کر خونی انداز میں بولی، جب ہی کچھ سوچ کر جھٹ سے اٹھی اور فون بیڈ پر پھینک کر وارڈروب سے ڈریس نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ سنسان خالی کم چوڑائی والی سڑک پر آندھی طوفان کی طرح ارتدا کی گاڑی آگے پیچھے مسلح گارڈز کی گاڑیوں کے درمیان جہاز کی سپیڈ کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑیوں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کچھ ہی دیر میں اپنے ہدف نظر آتے ہی ارتدا کے گارڈز نے گاڑیاں سڑک کی دائیں بائیں ہوتی ارتدا کو اشارہ دیا کہ وہ سپاٹ انداز میں سرحد سے اپنی گاڑی گزار کر روڈ کے بیچوں بیچ گھمائی کہ پہیوں کی چڑچڑاہٹ فضا میں گونجی۔ تبھی مخالف سمت سے آتی گاڑیوں کی رفتار سست پڑی تھی۔ وہ ارتدا خان سامنے آتی گاڑیوں کا راستہ روک کر اپنی مرسڈیز عمودی سمت میں کھڑی کر چکا تھا، جبکہ اس کی گارڈز اپنی نشست سنبھال کر
ہاتھوں میں گنز پکڑے الرٹ ہوئے تھے۔ مخالف سمت گاڑی میں بیٹھے عباد خان کا حلق خشک ہوا تھا، تبھی انہوں نے گاڑیاں روک دی تھیں۔ ارتضیٰ خان گاڑی میں بیٹھا ترچھی نظروں سے سامنے گاڑی میں بیٹھے عباد خان کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، گویا بس ہم کر ڈالے گا۔ تبھی عباد خان گاڑی سے اتر آیا تھا اور ارتضیٰ کے اشارے پر اس کی جانب بڑھا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر وہ رکا جب ارتضیٰ باس کی سوٹ پہنے، شانوں پر شال ڈالے، دائیں ہاتھ میں پسٹل تھامے گاڑی سے اترا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا جبکہ سیاہ آنکھوں میں غضب بربر تھا کہ بے ساختہ عباد خان 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے ارتضیٰ خان، آپ کیوں ہمارا راستہ روک رہے ہیں؟ عباد خان بہادری کا مظاہرہ کرتا بولا، تمہارا راستہ تمہیں موت کے جانب لے جا رہا ہے عباد خان، اور تمہاری دیرینہ خواہش ہے کہ اپنی موت میرے ہاتھوں لکھوانا چاہتے ہو۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو ابھی پورا کر دیتا ہوں۔ ارتضیٰ کہتے ہی اس کے پاؤں کے قریب گولی چلائی جبکہ فاصلہ ہنوز برقرار تھا۔ اپنے پاؤں کے قریب آگ کے شعلے نکلتے دیکھ کر وہ خوف سے زرد پڑتا پیچھے ہوا جبکہ ماتھے پر پسینہ اتر آیا تھا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو ارتضیٰ، اس کا حساب تمہیں چکانا پڑے گا۔ عباد خان اپنی موت دیکھ کر چلا اٹھا تھا۔ حساب کون چکائے گا یہ وقت بتائے گا، اور اس وقت میرا مقصد تمہاری گندے دماغ میں یہ بات بٹھانا ہے کہ میری فیملی سے ہزار گز کے فٹ کی دوری پر برقرار رکھتے ہوئے اپنے انجام کی پرواہ کرو کہ اب اگر تم نے میرے دادا جان یا کسی بھی فرد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو وہ دن آخری دن ہوگا تمہارا عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے۔ ارتضیٰ بھاری سرد آواز میں سے خبردار کرتا مڑا اور کچھ فاصلوں کی دوری پر جا کر رکا۔ ٹھا کی آواز سے 3 فائر اس کے قدموں کے آگے ارد گرد کیے کہ وہ ایک دم اچھل پڑا جبکہ عباد خان کے آدمیوں پر ارتضیٰ کے آدمی نشانہ باندھے کھڑے تھے۔ اسے میری لاسٹ وارننگ سمجھ لو۔ یہ پسٹل کی دائیں ہاتھ میں اس کے قدموں کی جانب اشارہ کرتا برفیلے سے انداز میں بولا، دائیں ماتھے پر اس کے قدموں کی جانب اشارہ کرتے برفیلے لہجے میں بولا اور قہر برساتی نظروں سے دیکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ریورس کرتا مسلح گارڈز کے ہمراہ اتنی ہی تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ عباد خان آنکھیں پھاڑے اس ہوئی افتاد پر بھونچکا سا رہ گیا تھا۔ وہ جو ارتضیٰ کو سمجھا رہا تھا وہ اسے متضاد نکلا، اور اب اور بھی اسے عادل صاحب کی مدد درکار تھی، جس کو سوچ کر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ اسے جلد از جلد عدیل سے بات کرنی تھی۔ تم لوگ وہاں جھک مار رہے تھے، بس عیاشی مل گئی ہے جو کر رہے ہو دن رات میں، اور میں اکیلا دشمنیاں نبھانے میں لگا ہوں بغیر تو کچھ احساس ہے۔ دوسری جانب سے فون اٹھاتے ہی عباد خان پٹ پڑا۔ وہ دونوں حسب معمولی سی فلیٹ میں موجود تھے کہ ان کا دل بہلانے کا مکمل انتظام تھا۔ وسکی کا گھونٹ حلق میں اتارتے سلیم نے پاس بیٹھی دوشیزہ کو اشارہ کیا جس نے سمجھتے اٹھ کر چلی گئی۔ کیا ہوا ہے بابا حضور؟ سلیم سامنے پڑی ٹیبل پر پاؤں پھیلائے سکون سے بیٹھا۔ یہ پوچھ کیا نہیں ہوا؟ وہ کل کا بالغ ہم سے عباد خان سے مقابلہ کر رہا ہے اور میں اتنی پاور کے باوجود سے کچھ نہیں کر پا رہا۔ عباد خان نے بے تحاشا ڈرا ہوا تھا جب یہ اس کی کھری سنا رہا تھا۔ تو اب مت کرے مقابلہ چچا، عدیل نے غمگینی سے مسکراتے ٹکڑا لگایا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو عدیل خان؟ عباد خان اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر دھاڑا۔ بس یہی دھاڑ اپنے اس بالغ کو بھی سنانی تھی، پر اب آپ میں وہ دم نہیں رہا جو آپ سے 13 سال پہلے تھا۔ وہ مزید سلگا تھا، تم ہمیں ہی سنا رہے ہو جبکہ تمہارا پھیلایا گند ہم نے ہی سمیٹا تھا، بھول گئے؟ اور اب مجھے میں واقعی ہمت نہیں ہے اس عمر میں اب خور ہوتا پھروں۔ عباد خان ستیش میں چلایا، ابا حضور ہمیں پوری بات تو بتائیں۔ سلیم اکتاہٹ کا شکار ہوتا بدمزہ ہوتا بولا، جبھی عباد خان نے اس کی ساری بات گوش گزار کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ تسلی سے بیٹھ کر بس تماشا دیکھیں اور یہ کہ کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ان کی نسلوں کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم اس کے پیچھے ہیں اور وہ اپنا دشمن تلاش کرتے رہیں گے۔ سلیم مکروہ ارادہ لیے بولا، تم لوگ بھول گئے ہو کہ ان کی نظر میں تم مرے ہوئے ہو، عدیل نہیں۔ وہ ان کے بڑے دشمن ہم ہی تو ہیں، شک ہم پر ہی جائے گا۔ عباد خان کی ناقص سوچ پر تلملایا۔ اس کی فکر نہ کریں، آپ یہ سب کرنے کے لیے ان کا اپنا ہی بندہ ہے، وہ وقت پڑنے پر ہم اس سے ہی منظر عام پر لے آئیں گے چچا، عدیل نے پرسوچ انداز میں بولا۔ ان کی بات سن کر عباد خان کھٹاک سے فون بند کر چکا تھا۔ ہیلو، کل میں کیمپنگ کے لیے نکل رہا ہوں، جلسے کے دوران اسے بھون دوں اور نام ہمارا نہیں آنا چاہیے، پر وہ کسی بھی صورت بچنا چاہیے ورنہ تم لوگ نہیں بچو گے۔ رباب رات کو کافی دیر تک لان میں چہل قدمی کرتی رہی، نہ جانے کتنی دیر وہ ارتضیٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی جبھی اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ساتھ ہی میسج بھی بجی۔ روم میں آئے، فوراً میں انتظار کر رہا ہوں۔ جبکہ یہ میسج پڑھ کر رباب کی آنکھیں پھیلی اور دھڑکنوں نے بے تختہ اسپیڈ پکڑی تھی۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر نظریں اس میسج پر مرکوز کی کھڑی تھی کہ کون؟ وہ جانتی تھی یہ میسج بھیجنے والا کون ہے، پر دل کی تسلی پھر بھی کرنی تھی۔ جبھی لرزتے ہاتھوں سے میسج کیا، روشنی کا پروانہ دوسری جانب سے فوراً رپلائی آیا۔ رباب کا پورا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ وہ سوچ آتے ہی وہ اس کے کمرے میں موجود دل گویا کانوں میں
میں دھڑکتا محسوس ہوتا. وہ فون کو زور سے مٹھی میں دبوچے کھڑی تھی. آپ آ رہی ہیں یا میں خود آؤں؟ 5 منٹ بعد دوبارہ میسج آیا کہ رباب نے کرنٹ سا لگا تھا. ایک دم سے وہ بڑبڑائی اور اندر کی جانب قدم بڑھایا. اگر وہ نہ گئی اور وہ نیچے آ گیا تو یہی سوچ آتے ہی اس کے پاؤں میں تیزی آئی. اپنے کمرے تک پہنچتے ہی اس نے تھوک نکلی اور کپاتے ہاتھ سے ہینڈل گھما کر قدم اندر رکھے ہی تھے کہ جب کوئی بڑی تیزی سے اسے اپنے گرفت میں لے کر دروازے سے پن کر چکا تھا. اس اچانک ہوئی افتاد پر رباب کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی جس کے بروقت گلا گھونٹ چکا تھا. کیا کر رہی ہیں؟ گھمبیر آواز مدھم آواز میں آنچ دیتے لہجے میں بول کر اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے دونوں بازو کو اپنی گرفت میں لے کر سر سے اوپر دروازے سے لگائے. رباب آنکھیں زور سے نیچے دروازے سے لگی کھڑی تھی. ارتضیٰ کی والہانہ نظر اس پر جمی تھی جو ہلکا ہلکا لرز رہی تھی. مہندی رنگ کے سوٹ میں وہ ہم رنگ شفون کا دوپٹہ لیے جو اس کے کندھے پر جھول رہا تھا بالوں کا جوڑا بنائے جس میں سے کچھ لٹیں نکل کر اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھی. سادہ سی بغیر میک اپ کے وہ ارتضیٰ کے دل کی دنیا میں طغیانی پیدا کر گئی تھی. بے ساختہ اپنے ضبط کھوتے اس کی گردن پر جھک گیا. رباب اس کے لمس پر تڑپ اٹھی تھی. پیچھے نہیں. وہ گہری سانسیں بھرتی بے ربط بولی کہ ارتضیٰ کا دہکتا لمس اس کی جان نکال رہا تھا. رباب کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ آیا تھا جبکہ وہ سب بھولے اس کی گردن میں چکا جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑتا خود کو سیراب کرنے میں مگن تھا. پلیز ہٹیں. رباب کی بھیگی آواز اس کے کانوں میں پڑی. جو گردن سے کندھے تک کا سفر طے کرتا. اس کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ہنوز آنکھیں میچے کھڑی تھی. شگرفی لب لرز رہے تھے اور ان کی تشنگی سے ارتضیٰ کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے. وہ اس کے رحم و کرم پر کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی. دوپٹہ اب ڈھلک کر فرش پر جا چکا تھا. اس حالت میں وہ ارتضیٰ کے اندر جنون خیزی بڑھا گئی تھی. جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر امڑ آیا تھا. نہ کریں رباب. دوری اب ممکن نہیں رہی. بے رکت کوشش مت کریں. آج ان سرکش جذبوں کے آگے کوئی بھی التجا بے معنی ہوگی. وہ اس کے لرزتے نچلے لب کو انگوٹھے سے مسل کر اس کے نقوش کو ازبر کرتا بھاری بھوجل آواز میں بولا کہ رباب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی. ارتضیٰ کی اس دھاک بھری نظریں اس کے نشیب و فراز میں الجھی تھیں جبکہ رباب سینے میں شرابور نچلا لب دبانے کچلنے لگی. آپ جائیں. وہ بے ربط سانسوں کے مابین بولی. آپ کی غربت میں رات بتانی ہے کہ ہجر کی طویل عرصہ کاٹا ہے. وصل کے یہ شب انعام ہے. اپنی غربت کے لمحات دیکھ کر اس انعام سے مستفید ہونے دیں کہ آپ کے دل کی غربت کے لیے میں چل رہا ہوں. وہ اس کے ہاتھ آزاد کرتے بولا. بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتے جذبوں سے چور آواز میں بولا. ارتضیٰ خان کی بےتابی عیاں ہوتے دیکھتے رباب کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال لگنے لگا. اس کی بند آنکھوں کو ڈھانپے سیاہ مژگان لرز رہی تھی جبکہ اس کی دونوں ہاتھ ارتضیٰ کے سینے پر جما کر دور کرنا چاہا. چھوڑیں. کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ بے ہنگم سانسوں کے مابین سخت مزاحمت کرتی بولی. او ہاں. رباب پہلے ہی انتظار کروا کر آپ نے نادانستگی میں میرے جذبات سے چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں بھڑکا چکی ہیں. مزید دوری مت اپنائیں ورنہ میرا جنونی روپ دیکھنا آپ پر لازم ہوگا. اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے شدت ضبط سے بولا جبکہ اس کی بات پر رباب کا وجود لرز اٹھا تھا اور وہ خود میں سمٹتی مزاحمت ترک کر گئی تھی. دونوں خاموشی سے کھڑے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے. اس فسوس خیز ماحول میں گہری رات، تنہائی، دو دل اور ان میں رقص کرتی دھڑکنوں کا شور ان دونوں کو دنیا بھلا گیا تھا. کتنا سکون تھا. دونوں کے دل کے نہا خانوں میں سرور دوڑ گیا. کچھ دیر بعد وہ دور ہوا. آنکھیں کھولے رباب. ارتضیٰ نے اس کی پلکوں کی جھلمل کو چھو کر گھمبیر مدھم آواز میں سرگوشی کی کہ وہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے بےتاب تھا. نہیں. آنکھیں کھولے رباب. ارتضیٰ نے اس کی پلکوں کی جھلمل کو چھو کر گھمبیر آواز میں سرگوشی کی کہ وہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے بےتاب تھا. نہیں. رباب نے جذبز ہوتے انکار کیا. کیا اتنی ناراض ہے؟ مجھے دیکھیں گی بھی نہیں. وہ اپنی کسرتی بازو اس کی جانب رکھے قدے جھکے بھوجل آواز میں سرگوشی کر کے رباب کے دل پر کاری ضرب لگا گیا تھا کہ وہ جو اس سے بچنے کی صحیح کرتی جا رہی تھی. آنکھیں نیچے کھڑی تھی. فوراً سے آنکھیں کھول دیں. ارتضیٰ کے لبوں پر تبسم پھیلا تو وہ بھی اس کے عشق میں پور ڈوبی ہوئی تھی. وہ گہری سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے اپنے عکس دیکھ رہا تھا جبکہ رباب اس کی نظروں میں چھلکتے تقاضوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا کر یہاں وہاں دیکھتی ہاتھ مروڑنے لگی. کیا مسئلہ ہے؟ ارتضیٰ لب دبا اس کی نظریں چراتا دیکھ کر گھمبیر آواز میں بولا. جی آپ ہے مسئلہ. رباب جھنجھلا کر بولی جو کب سے اس کے سر پر کھڑا جان نکال رہا تھا. تو اس مسئلے کا حل کہ آپ چلے جائیں. اور ایک دم پھٹ پڑی. یہ حل نہیں ہے. اب یہ مسئلہ آپ سے لپٹ چکا ہے. میں بتاؤں اس کا حل. وہ گہری نظریں اس کے سراپے کو دیکھتے بولا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ رباب کان کی لو تک دھنک رنگوں میں نہا گئی تھی. چلے آئیں. آپ کی ناراضگی دور کرتا ہوں. وہ مشکل اپنے سرکش جذبوں کو لگام ڈالے اس کے وجود سے نظر چراتا ہاتھ تھامے آگے بڑھا. میں نہیں ہوں ناراض. اب اتنے سالوں تک پرواہ نہیں کی تو
اب ناراضگی کی کیوں کر فکر ستا رہی ہے آپ کو؟ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا کر قدرے بلند آواز میں بولی۔ اسے خود پہ تاؤ آ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، کیوں آ جاتے ہیں بار بار، کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی جبکہ ارتضیٰ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے خیال میں آپ رخصتی چاہ رہی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ رباب نے حیرت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر ارتضیٰ آگے بڑھا اور نہایت نرمی سے اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ آپ کی باتوں اور غصے سے یہی لگتا ہے کہ آپ تن و من سے میری پناہوں میں آنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ارتضیٰ نے ہنسی کنٹرول کر کے اسے مزید سلگایا۔ کبھی نہیں، مجھے نہیں کروانی رخصتی، وہ مزاحمت کرتی بولی۔ جب ارتضیٰ نے اسے نازک آبگینے کی طرح نہایت نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے انتہائی قریب بیٹھا۔ اب بتائیں کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں نہیں کروانی رخصتی؟ ارتضیٰ اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیے دھیرے سے بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، طلاق، پہلی اور آخری غلطی کی تھی یہ آپ نے، آپ کی پہلی اور آخری غلطی۔ ارتضیٰ برفیلے لہجے میں اس کی بات کاٹ کر اس کے ہاتھوں پر زور سے دباؤ بڑھاتا بولا کہ رباب گھگھیا گئی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں واضح وارننگ تھی کہ وہ چہرے پر چٹانوں سی سختی در آئی۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا جو یکلخت کپاتے سرخ ہو پڑ گئے تھے۔ ارتضیٰ کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اس کا دل کیا ہر چیز تہس نہس کر دے، پر وہ مہارت سے کنٹرول کی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے ساتھ سامنے نیم دراز ہو گیا۔ آنکھوں میں سرخی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی جبکہ رباب آنکھیں پھاڑے اپنے لفظوں پر غور کر رہی تھی۔ غصے اور جلد بازی میں اس نے کیا بول دیا تھا، اس کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا جبکہ جسم سرد پڑنے لگا تھا۔ ارتضیٰ کا سرد رویہ اور آنکھوں کی سرخی اسے بتا گئی تھی وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ وہ سانس روکے اس کے قریب بیٹھی تھی، آنکھوں میں پانی بہے جا رہا تھا، وہ جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کی حالت کی پیش نظر اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے نازک ویسٹ پر جما کر خود کو قریب تر کر لیا تھا۔ وہ جو اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے پر آ گری۔ جوڑے میں مقید بال کھل کر ارتضیٰ کے چہرے پر چھا گئے تھے۔ ارتضیٰ نے اس کے بالوں کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا، سینے میں اتارا اور پھر نہایت نرمی سے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ رباب جس نے سانس کھینچی ہوئی تھی گھبرا کر رکی، سانسیں بحال کی تو اس کی نرم گرم سانسیں ارتضیٰ کے چہرے پر پڑی تھیں کہ بے ساختہ ارتضیٰ نے اس کی سانسوں میں گہرا سانس بھر کے گویا خود کو بسایا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں حد سے تیز تھیں۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کے رخسار پر کھڑے آنسو اپنے لبوں سے چنے جبھی اس کے سینے پر رباب نے قمیص کو مٹھی میں دبوچ کر اس لمس کو رگو پے میں سرایت کرتا محسوس کیا تھا۔ ارتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اس کے بال سمیٹے اور دوسرے سے یوں ہی اس کی کمر پر دباؤ بڑھائے ہوئے تھا۔ رباب رخصتی ناگزیر ہو گئی ہے کیونکہ اب آپ سے دور میں نہیں رہ سکتا اور میں ادھوری ملاقاتوں کا متحمل نہیں۔ آپ میری ہیں، میری بیوی ہیں، میں ہر وقت ہر پل آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکنا چاہتا ہوں، آپ کی سانسوں کو اپنا دم بھرتے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے قرب کی تمنا چاہتا ہوں، اس میں زندگی کے رنگ جینا چاہتا ہوں، آپ کو اپنا اور میں آپ کا بنانا چاہتا ہوں۔ اور آپ ہیں کہ ان خوبصورت لبوں سے فضول لفظ ادا کر کے میرے اور اپنے لیے قہر کا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ وہ خوبصورت مدھم اور باور کراتے لہجے میں اس کے نچلے لبوں کو سہلاتے بولا تھا۔ اس کی ارتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں خمار کا جہاں آباد تھا۔ رباب کے پورے وجود میں برق رفتاری دوڑ گئی تھی۔ تبھی ارتضیٰ ضبط کھوتا پوری شدت سے اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کی گرفت اور انداز میں اتنی شدت اور جنون تھا کہ گویا وہ ان کو کچھ دیر پہلے کی گستاخی کا سبق سکھاتا اپنی پکڑ سخت کرتا گیا تھا۔ رباب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دور دھکیلنا چاہا پر ارتضیٰ اس کے دونوں بازوؤں کو کمر پر لے جا کر قید کر چکا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے اس کے خود پر جھکائے اس کی سانسوں کو ضبط کیے رباب کو کسی اور ہی جہاں میں لے گیا تھا۔ ارتضیٰ کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی، وہ پوری دنیا سے بیگانہ خود کو سیراب کرنے میں مگن تھا جبکہ رباب کے سانس سینے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کو نڈھال دیکھ کر ارتضیٰ نے اس کے لبوں کو آزاد کیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپائے جا بجا لمس چھوڑنے لگا جبکہ رباب نڈھال سے اس کے سر پر تھوڑی ٹکا گئی تھی۔ اس کے دہکتے لمس اور کمر میں سرسراتی انگلیوں کی حرکت پر رباب کا وجود تپ اٹھا تھا اور چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جذبات کی رو میں بہک کر خود کو اور رباب کو بے بس کرتا، ارتضیٰ سنبھل کر اس سے دور ہوا تھا۔ آئندہ کبھی یہ لفظ مت بولیے، اگر رباب چاہے جتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو۔ وہ اس کو گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتا بولا جو سانسیں ہموار کرتی اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ اس کے بال سمیٹ کر دھیمے آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ رباب نے بغیر کچھ بولے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی حرکت پر ارتضیٰ گہرا مسکرایا اور کروٹ بدل کر اس پر گہری گھٹا کی طرح چھا گیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ ارتضیٰ نے آئیبرو اچکا کر مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا کہ رباب نے ہراساں ہو کر پھر سے ہاں میں گردن ہلائی۔ ارتضیٰ کی نابی لبوں پر دل لوٹنے والی دلکش مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ میری جان، آپ کو بولنے سے نہیں روکا، بس ایک لفظ سے باز رکھنے کا کہا ہے، اسے میری وارننگ سمجھ لیں یا پھر ریکویسٹ۔ ارتضیٰ نے اس کے
شگرفی لبوں پر نظر جمائے بوجھل آواز میں بولا، میرے نہ آنے کی وجہ دادا جان کی طبیعت خرابی تھی، مجھے نہیں پتا تھا میری وائف میرے نہ آنے پر اس قدر بدزن ہو جائے گی۔ وہ اس کے رخسار کو سہلاتا سرگوشی میں بولا تھا، میں نے نہیں یہ انتظار۔ نادانستگی میں وہ ارتضیٰ کے سامنے بھانڈا پھوڑ گئی تھی جو بہڑے دلفریب شیریں لہجے میں اس سے اگلوا چکا تھا۔ میں نے کب کہا کہ آپ نے میرا انتظار کیا؟ پر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کل آپ نے بلیک ڈریس پہنا تھا۔ ارتضیٰ نے اس پر پتا پھینکا، گویا مطلب کی بات جاننا چاہی تھی۔ میں نے بلیک نہیں بلکہ پنک ڈریس پہنا تھا۔ اچھا، جب میں آیا تھا تو آپ بلیک ڈریس پہنے ریڈ لپسٹک لگائے سو رہی تھی۔ آپ نہیں آئے، میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ جلد بازی میں رباب اسے بتا گئی، پر جلد ہی اسے احساس ہوا تو نگاہیں جھکانی ارتضیٰ کی نظر اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ جبھی اس نے جھک کر رباب کے نچلے لبوں پر ہولے سے کاٹا، سوری میری جان، آپ کو انتظار کے کڑے مراحل سے گزارنے کے لیے۔ ندامت میں ڈوبی آواز آئی، ناراضگی دور سمجھوں؟ ارتضیٰ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نہایت نرمی سے پوچھا۔ نہیں، رباب نے منہ بسر کر جلدی سے کہا۔ ارتضیٰ نے آنکھوں میں چمک لی، اس کو جن نظروں سے دیکھا کہ رباب پل میں مطلب سمجھ کر سرخ کندھاری پڑ گئی تھی۔ جی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے۔ اس کی حرکت پر ارتضیٰ نے داد دینے والی نظروں سے دیکھا، اس کی اس اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا، خود کو میری محبت کی بارش میں بھیگنے کے لیے تیار رکھیں۔ جلد، بہت جلد آپ میری، صرف میری بن کر آنے والی ہیں۔ کسی سوال کو سلجھانے میں دماغ کو مت تھکائیں۔ آپ میرے لیے کیا ہیں یہ بچپن سے ہی آپ بہتر جانتی رہی ہیں۔ بات دور رہنے کی تو اس میں آپ کا بھلا تھا، ورنہ اس وقت آپ میرے 8-10 بچوں کی ماں ضرور ہوتی ہیں۔ ارتضیٰ مشکل مسکراہٹ دبائے بھرپور سنجیدگی سے بولا، جبکہ رباب کی آنکھیں پھیلی تھیں کہ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اب جب کہ آپ بھی رخصتی کی متمنی ہیں تو میں بھی آپ کو اپنے بیڈ روم میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ کام از حد ضروری ہو گیا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹ کر وہ بھاری آواز میں بولا، نہیں تو؟ رباب نے بے ساختہ نام میں سر ہلایا۔ ارتضیٰ نے نچلے لب کا کنارہ دانتوں میں قید کیے اس کے پاس آیا۔ میں چاہتا آپ روز ناراض ہوں اور میں روز آپ کو اسی طرح مناؤں، اس لیے جب ناراض ہو یا کسی بات کی فکر ستائے تو مجھے یاد کر لیجیے گا، بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ ارتضیٰ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ کے رباب نے آنکھیں مول لی۔ وہ کتنی دیر آنکھوں سے اس کے لمس میں کھوئی تھی۔ جب آنکھیں کھولی تو وہ کہیں نہ تھا، پر اس کے لمس اپنی گردن اور لبوں پر محسوس ہو رہا تھا۔